بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ نیوز ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید سلطان بخاری۔ ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ دہشت گردی کے خلاف مربوط اور مؤثر اقدامات کے لیے قومی سطح پر مشاورت کا فیصلہ۔ وزیر اعظم اور ANP کے سربراہ ایمل ولی خان سے ٹیلی فونک رابطے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس بلانے کی تجویز قبول کر لی۔ ایک ہفتے میں اہم اجلاس بلانے پر آمادگی کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی لاہ عمل کی ضرورت پر زور دے دیا۔ 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from army and 3 were from the railway and other departments. سانحہ جعفر ایکسپریس میں اموات کی تعداد 26 ہو گئی۔ 18 فوجی اہلکار، 3 ریلوے پولیس اہلکار اور 5 عام شہری شامل۔ 4 سیکیورٹی اہلکار دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے۔ اموات کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ۔ فورسز کے آپریشن میں 37 زخمیوں سمیت 354 یرغمالیوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ دہشت گرد کسی کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ترجمان پاک فوج کی بریفنگ۔ ترجمان پاک فوج نے سانحہ جعفر ایکسپریس میں یرغمالیوں کی رہائی تاریخ کا سب سے کامیاب آپریشن قرار دے دیا۔ 36 گھنٹے کے اندر انتہائی دور افتادہ مقام پر خودکش بمباروں کی موجودگی کے باوجود منصوبہ بندی سے آپریشن مکمل کیا گیا۔ دہشت گرد گروپوں میں تھے۔ ایک گروپ نے بچوں اور عورتوں کو ٹرین کے اندر رکھا، باقی مسافروں کو دہشت گردوں نے ٹرین سے باہر لا کر زمین پر بٹھایا ہوا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بہادر جوانوں کو خراج تحسین۔ ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہوئی، جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا۔ تو وہاں پہ جو رپورٹنگ تھی وہ کس طریقے سے ہو رہی تھی، AI امیجز، دہشت گرد گروپ کے دی ہوئی ویڈیوز، پرانی فیک ویڈیوز، وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے۔ سانحہ جعفر ایکسپریس سمیت پاکستان بھر میں دہشت گردی کے واقعات کا مرکزی سپانسر بھارت نکلا۔ ڈوریاں افغانستان سے ہلائی جاتی رہیں۔ سانحہ جعفر ایکسپریس میں ملوث دہشت گرد افغانستان میں موجود اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ حملہ بھارت کی دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے۔ DG ISPR کی بریفنگ۔ صحافیوں کو کلبھوشن یادیو کے اعترافی بیانات، سابق بھارتی آرمی چیف کا بیان اور قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کے بیانات بھی چلا دیے۔ دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک خارجی بدر الدین نائب گورنر صوبہ باغدیس کا بیٹا۔ خارجی مجیب الرحمان افغانستان کی آرمی میں بٹالین کمانڈر تھا۔ بنو واقعے میں بھی یہی افغان دہشت گرد ملوث تھے۔ بھارتی میڈیا جعلی AI ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا اور پاکستان مخالف بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ دہشت گردوں کی ویڈیوز دنیا کو دکھاتا رہا۔ جو ٹیررسٹ گروپس تھے، جو سیپریٹسٹ گروپس تھے، ان کے کتنے سارے ایسے کمانڈرز تھے جن کو جیلوں سے چھوڑا گیا اور انہوں نے واپس جا کے کیمپس اسٹیبلش کر لیے۔ تو یہ جو ایک امپیچمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے۔ کلعدم TTP کی طرح بلوچ علیحدگی پسندوں کو بھی چھوڑا گیا۔ رہا ہونے والوں نے واپس آ کر ناراض بلوچوں کے نام پر دہشت گردی کے کیمپس قائم کر لیے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی کی بریفنگ۔ سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی تعریف۔ سانحہ جعفر ایکسپریس میں جاں بحق مزید افراد کی لاشیں کوئٹہ بھجوا دی گئیں۔ 14 زخمی سول اسپتال کوئٹہ اور 15 کمبائنڈ ملٹری اسپتال منتقل۔ بولان سے مزید 5 مسافروں کی میتیں ریلیف ٹرین کے ذریعے مچھ پہنچا دی گئیں۔ 4 کا تعلق بھکر، 1 کا دینا اور 1 کا تعلق دریا خان سے تھا۔ سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملنے پر دہشت گردی کا شکار جعفر ایکسپریس پٹری پر واپس نہ آ سکی۔ سیکیورٹی حکام نے سرنگ نمبر 8 میں موجود 4 بوگیوں کو ٹریک پر چڑھانے سے روک دیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو سرنگ کے معائنے کا حکم۔ ریلوے کی ٹیکنیکل ٹیم نے ٹرین کی بحالی کا کام روک دیا۔ سانحہ جعفر ایکسپریس میں شہید لانس حوالدار محمد عثمان کی اٹک میں نماز جنازہ ادا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بھی شرکت۔ اوکاڑا میں شہید محمد نعیم
مٹی کے سپرد۔ ایف سی کے اہلکار اکمل حسین ناروال میں منو مٹی تلے جا سوئے۔ آرمی کے جوان مزمل کی آبائی گاؤں فتح پور میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین۔ جاں بحق مسافر ممتاز کو مانسہرہ کے آبائی علاقے بٹل میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر ایف آئی اے سرگرم۔ سائبر کرائم ونگ نے اسلام آباد میں پیکا ایکٹ کے تحت 3 مقدمات درج کر لیے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر کے عوام کو اداروں کے خلاف بھڑکانے اور کالعدم تنظیم کو پروموٹ کرنے کا الزام۔ صحافی احمد نورانی، شفیق احمد ایڈوکیٹ اور آئینہ درخانی نامزد۔